1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلایا، سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نہ کوئی قرآن آئے گا، نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا، بولو بے شک۔ کسی آسمانی کتاب کو اب نہیں آنا ہے، کسی نبی کو اب نہیں آنا ہے، قیامت تک قرآن باقی رہے گا، قیامت تک ختم نبوت کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی، جسے سانپ ڈستا رہا وہ ہنستا رہا۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی حیاتی کے اندر نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا، جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر ابن الخطاب بنتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو وہ عمر بنتا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران تھا، فرش پہ بولتا ہے، آسمانوں سے قرآن بن کے اترتا ہے۔ ان کے دور حکومت کے اندر انصاف اتنا بلند تھا، شیر اور بکری ایک ہی نالے سے پانی پیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو نبی بننا ہوتا عثمان ابن عفان بنتے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی، ایک کا انتقال ہوا، دوسری کو نکاح میں دے دیا۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک مرتی جاتی، دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی، جنہوں نے کنویں خرید کر کے دیے، ارے ہزاروں اونٹوں پہ آنے والا غلہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ علی بنتے، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا لوگو جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہوگا۔ کون علی؟ حیدر کرار ہے، لشکر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں 1 یا 1000 ہے، جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، محمد کا تابعدار ہے، نڈر ہے، ذی قدر ہے، بطول کا شوہر ہے، محمد کا برادر ہے، حسین کا پیدر ہے، ابو طالب کا پیسر ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ علی نہیں بنے، ابو بکر نہیں بنے، عمر نہیں بنے، عثمان نہیں بنے، نبی بننا ہوتا علی حجویری بنتے، بابا فرید بنتے، پیران پیر بنتے، ابو حنیفہ بنتے، احمد ابن حنبل بنتے۔ کوئی نہ بنا، میرے اللہ کا حکم ہے، میرا نبی آخری نبی، قرآن آخری کتاب۔ ایک بہت بڑا جھوٹا گزرا ہے، مسیلمہ، اس نے اللہ کے نبی کو خط لکھا تھا، آدھی زمین کا میں نبی، آدھی کے آپ نبی۔ آپ نے خط کھولا، پڑھا، لکھا کذاب، اور یہ کہنا ہے ثواب۔ 19 سال کا جوان مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ کر کھجورے بیچنے والا حبیب بن زید ام عمارہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے اسے بلایا، کہا یہ چٹھی، یہ پرچہ مسیلمہ کو دیا۔ مسیلمہ کے پاس آیا، حبیب بن زید آئے، پرچی کھولی، لکھا ہے کذاب۔ وہ کذاب مسیلمہ کہتا ہے حبیب بن زید کو میری نبوت کا اعلان کرو۔ کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے گردن کٹ سکتی ہے، لیکن میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ فوراً 1 انگلی کٹوا دی۔ کہا ابھی بھی موقع ہے؟ کہا نہیں۔ فوراً دوسری، تیسری، چوتھی، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کی انگلیاں، زبان نوچ لی، آنکھوں میں نیزے مارے، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کے مسیلمہ، بلک بلک کے حبیب بن زید شہید ہو گئے، آگوش موت میں چلے گئے۔ ان کی والدہ کا نام ام عمارہ، چکی پیس رہی ہے، کچھ لوگ آئے اور دبی آواز میں کہنے لگے ہمیں بڑا افسوس ہوا، تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، دھڑنگ سے زمین پر نہیں گری، آنسو نہیں بہائے، آسمان کی طرف دیکھا، لہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی،
ابو لہب نے کہا تھا نا تبن لک الہذا جمعتنا، جب صفا پہاڑی پر چڑھ کے اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس نے بخاری میں یہ لفظ ہے، مشکات میں بھی ہے، اس نے گندا لفظ کہا تھا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، اس لیے تو نے جمع کیا تھا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تو میری توحید کا پرچار کرتا ہے، تو زبان بند رکھ، جواب میں دوں گا۔ ادھر اس نے بکواس کی محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے دوسری طرف قرآن اتارا تبت یدا ابی لہب وتب، علماء نے لکھا ہے ادھر قرآن اترا ادھر ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میں برداشت کر سکتا ہوں، آپ برداشت کر سکتے، گستاخ نبی کو رب برداشت کبھی نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی گزر گئی گستاخی کرتے کرتے، ہماری زندگیاں ختم ہو گئی بے ادبی کرتے کرتے، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے محمد کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم ایک دوسروں کے جنازوں میں نہیں جاتے۔ کہیں کہیں دنوں تک نا اتفاقیہ رہتی ہے، بس الیکشن آیا بعد میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہے، اور کئی سال گزر جاتے، کون جیتا کون ہارا لوگ بھول جاتے، دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، کاندھے نہیں دیتے، جنازوں میں نہیں آتے۔ ہمارے نبی کا کیا دین تھا، کیا اخلاق تھے۔ اگر ضمیر بڑا نہیں ہے، حوصلہ اگر مختصر ہے، برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے تو مت کھڑے رہو الیکشنوں میں۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے دشمنیاں بڑھ جائیں گی، آخرت برباد ہو جائیں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، لیکن عداوت نہ پھیلاؤ، دشمنی نہ پھیلاؤ، معاشرے کو جہنمی مت بناؤ، محبت پر محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ نفرتیں تو پہلے ہی سے بہت موجود ہے، محبت کرنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ دیکھو کتنی دشمنیاں ہیں۔ ہمارے نبی نے تو پتھر مارنے والوں کو دودھ پلایا، ہم ایک گھر میں ایک پلیٹ میں کھانے والے ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بنتی۔ مسیلمہ کذاب، اس نے حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس آئے، کہا یہ عرب کا جو نبی محمد ہے وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بادشاہ بن جاتے، وہ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتے، فصاحت و بلاغت چشمے جاری ہو جاتے، تو بھی کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا۔ کہ لاؤ بچے، 100 بچے لائے گئے، ہاتھ پھیرا، نجیس لعاب بچوں کے منہ میں ڈالا، دوسرے دن 75، تیسرے دن 50، چوتھے دن 25، پانچویں دن ایک بھی بچہ نہیں، کہا لاؤ بچے۔ تو ایک مرید کہنے لگا معاف کرنا گستاخی، جن جن بچوں کے سر پہ تُو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے، جس کے منہ میں تُو نے لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے۔ ارے سارے بچے گنجے گنگے ہو گئے، قربان جاؤں ہمارے نبی کی شان دیکھو، ہم کس نبی کے امتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، تو ہاتھ بلند کر، ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، مدینے والے کو بارش عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، جابر کے باغ میں جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، بدر فتح کرا دوں گا، ہاتھ بلند کر، مکہ فتح کرا دوں گا، میرے حبیب کل قیامت کا دین ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا، تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا۔ ہمارے نبی کی سیرت بھی نرالی، ہمارے نبی کی صورت بھی نرالی، ہمارے نبی کے اخلاق نرالے، ہمارے نبی کا کردار نرالا، ہمارے نبی کا قرآن نرالا، اور کیوں نہ ہو اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کر کے بھیجا، ساری چیزیں ممتاز بنیں گی۔ جو آنکھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات میں ویسی آنکھ کسی کو نہیں دی۔ جو زبان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ویسی زبان میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ جو جسم، جو باڈی، جو بدن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ویسا جسم ساری کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے میرے نبی کا سینہ بھی نرالا، میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، میرے
نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہم اس نبی کے امتی ہیں، معجزات نرالے، خاندان نرالا، میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک، زمین کے جس ٹکڑے میں تھوک دیا وہ ٹکڑا پاک، جو کپڑا میرے نبی کے جسم پر لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی میرے نبی کے قدم مبارک سے لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی کا بچپن نرالا، میرے نبی کی جوانی نرالی، میرے نبی کی عبادت نرالی، میرے نبی کی سواری بھی نرالی۔ بنو سعد کی عورتیں چلی تھی بچے لینے کے لیے، جہاں پیسہ زیادہ ملا بچے اٹھا لیے۔ جب حلیمہ آئی ہمارے نبی کی دہلیز پر، آمینہ کے گھر، ہمارے نبی کا خوبصورت چہرہ دیکھا، اپنے شوہر سے کہنے لگی یتیم ہے، پیسہ نہ ملے گا، پھر بھی بچہ لے لیتے، اس کی مسکراہٹ تو ملے گی۔ گود میں رکھا، جو خواتین ساتھ چلی تھی وہ ساری آگے نکل گئی تھی، ہمارے نبی گود میں ہے۔ حلیمہ نے جب اپنی سواری چلائی، جب لینے گئی تھی سواری بڑی سست رفتار تھی، جب ہمارے نبی کو لے کر چلی سواری بڑی تیز رفتار ہو گئی۔ جو عورتیں کافی پہلے چلی تھی حلیمہ ان سے جا ملی، وہ عورتیں پوچھتی ہے حلیمہ جاتے وقت تو تیری سواری بڑی سست رفتار تھی، اب واپسی میں تیری سواری اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ تو نے سواری بدلی، تو نے سواری بدلی؟ گود میں ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ نے اشارہ کیا سواری نہیں بدلی، دیکھو سوار بدل چکا ہے۔ سواری بھی نرالی، بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ کہیں کہیں دن تک غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں کہیں دینوں کا کھانا بنا کر کے دیتی، تنہائیوں میں بیٹھ کر، خلوتوں میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد فرماتے۔ ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے، اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اسی طرح دہرایا گیا۔ فاخذنی وغطنی غطا شدیدا، جبرائیل امین نے اتنا سختی سے دبایا، اتنا سختی سے بھینچا، اللہ کے نبی کو پسینہ آ گیا۔ قرآن اتر رہا ہے اور پہلا موقع تھا، اس سے پہلے قرآن نہیں اترا تھا۔ ایک انوکھی چیز تھی، نئی چیز تھی، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی۔ پہاڑی سے اتر کر گھر تشریف لائے، بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگے، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے میری چادر اڑاؤ، مجھے میری کملی اڑاؤ، مجھے بڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ انی اخاف علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی دانا مائی، مکے کی ہوشیار مائی، اللہ پاک جل شانوں کی انتخاب کردہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مالک کائنات کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پھر ہمارے نبی کے اخلاق گنوائے، انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے، تکسب المعدوم، تقری الضعیف، تعین علی نوائب الحق، بیواؤں کے لیے سہارا بنتے، یتیموں کی یتیم پروری کرتے، جو کسی کی گالی کا جواب نہ دے، جو کسی کی بات کا برا نہ مانے، جو اتنے اخلاق کا حامل ہو، اللہ انہیں ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ نیک بیویاں ہمیشہ ہر موڑ میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ آج گھروں میں نا اتفاقیہ بہت ہے، کیوں؟ ہم نے ہمارے نبی کی شادی والی زندگی چھوڑی، 11 شادیاں فرمائی، 11 انتقال ہوا، اس سے پہلے 2 بیویوں کا انتقال ہوا گیا، تو 9 بیویاں جنازے کے پاس تھی، 9 بیویاں، کسی بھی بیوی سے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ کسی بیوی کو اللہ کے نبی سے کوئی شکایت تھی۔ یہاں ایک نہیں سنبھلی جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی، مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اب تو بے حیائی بھی اتنی ہو گئی، جب سے انٹرنیٹ میڈیا کا دور چلا ہے، ہزاروں لڑکیاں بھاگ گئی۔ کہاں جا رہی ہے نوجوان نسل؟ دیکھو
یہ آدھی رات تک گراؤنڈ میں بیٹھے رہتے پڑے رہتے. رمضان میں بھی دیکھنا کیا حال بناتے مسجدوں کا. آتے ہی نہیں قرآن سننے اندر, انہیں کھجلی ہوتی ہے. مسجدوں میں ایسی مسجدوں میں جاتے جہاں ایسی جگہ ڈھونڈتے جہاں اے سی کی آواز ہوا اچھی آتی ہو. ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے مسلمانوں. یاد رکھو یہ دین, یہ قرآن دودھ کی نہروں سے نہیں آیا, خون کی نہروں سے ہو کر آیا ہے. صحابہ نے کیسی قربانیاں دی. جلاد کوڑے مارتا ہے, سعد ابن ابی وقاص سورہ یاسین پڑھتے, ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں, ایک تراویح میں, ایک رات میں اور ایک دن میں 61 قرآن. ہم آدھا نہیں پڑھ سکتے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. اور رمضان گیا ایسا حال ہو جاتا ہے مسجدوں کا جیسے پلیٹ فارم سے گاڑی گزرتی ہے, پلیٹ فارم کا حال ہوتا ہے. بالکل ویران بن جاتی ہے مسجدیں جیسے رمضانی مسلمان ہو. روزے نہیں رکھتے, سرے عام سگریٹ پیتے, شاعر اسلام کی توہین کرتے. مولانا صاحب بہت گرمی ہے, پیاس برداشت نہیں ہوتی, موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, سمندر پلا دوں گے پیاس نہیں بجھیں گی. ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے, ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی, ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے, کتنے نوجوان لوڈو کھیلتے صحن میں بیٹھ کر, فیس بک چلاتے, نیٹ چلاتے, واٹس ایپ پہ گفتگو چلتی ہے. نیک بیویاں ہمیشہ ہر حال میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے, رحمت تھا ان کی بیوی کا نام, چھوڑ کے نہیں گئی تھی. کہا رحمت چلی جا, طلاق دے دو, بڑا امتحان کا زمانہ لگ رہا ہے, کب تک برداشت کریں گی. کہا میری تمہاری نکاح کے کتنے سال ہو گئے. کہا 80 سال. کہا بیماری کے. کہا 18 سال. اگر اللہ نے پوچھا 80 سال بیوی بن کے بیٹھی رہی, 18 سال بیماری آئی چھوڑ کے چلی گئی, کیا جواب دوں گی. اس دن کا جواب آج سکھا دو, باپ کے گھر چلی جاتی ہوں, ہزاروں سال گزر جائیں گے, آپ کا دامن چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہاں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, بیگ پہلے سے پیک ہوتی ہے, کہہ ہی دیتی ہے, واٹس میسج تو کرنا ہی نہیں. ہمارے گھروں میں دیکھو, بیٹی اپنا الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے, باپ الگ موبائل لے کے بیٹھا ہے, بیوی الگ لے کے بیٹھی ہے. جب سے آیا نا یہ موبائل, محبت ختم ہو گئی. ٹائم ہے کہاں ہے کسی کے پاس. 100% چارجنگ فل ہو جائے نا نوجوانوں کا, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بھی حاجی بن کے آیا ہو, اتنا خوش ہوتا ہے. ٹرین میں کسی کا چہرہ پڑا ہوا دیکھ لو, سمجھ لے, ایسا مت بس سمجھ لو کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہے, سمجھ لینا یہ چارجر گھر بھول کے آیا ہے. اب ہر چیز کے بغیر چل سکتا ہے, موبائل کے بغیر نہیں چل سکتا. رمضان میں رکھ دینا اس کو الماری کے اندر مسلمانوں, اور قرآن کو سینے سے لگانا. انشاءاللہ یہاں مروں گے, اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. بولو زور سے انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ تراویح پڑھیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. ہوٹلوں پہ مت بیٹھے رہنا, سڑکوں پہ مت گھومنا. یہ IPL اور یہ انٹرنیٹ, یہ میڈیا, فلم بھی نہیں, ناچ گانا. اللہ نے شیاطین کو جھگڑا ہے, نفس کھلا رہتا ہے, اس سے جہاد کرنا, سب سے بڑے جہاد کا اللہ ثواب دے گا. رمضان کی بے حرمتی مت کرنا. گزشتہ شعبان رمضان میں ہزاروں لوگ زمین پہ چلتے تھے, آج ہزاروں نے لاکھوں لوگ زمین کے اندر چلے گئے. پتہ نہیں آئندہ رمضان شعبان میرے آپ کے دامن میں ہے بھی کہ نہیں. کتنے آئے کتنے چلے گئے. روزے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ تو میرے لیے رکھتا ہے, میں اس کی جزا ہوں. جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا, اللہ فرشتوں سے کہے گا حوریں دے دو, غلمان دے دو, سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو, مشک و عنبر کا گھارا جس مکان میں لگا ہوا ہے وہ مکانات دے دو. فرشتوں سے کہا جائے گا عمرے کی جزا دے دو, حج کی زکات جزا دے دو, زکات کا بدلہ دے دو. لیکن جب روزے کی باری آئیں گی, اللہ فرمائے گا رضوان جنت ہٹ جا, فرشتوں ہٹ جاؤ, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میرے بندے نے میری وجہ
وجہ سے پیاس برداشت کی, میرے بندے نے میری وجہ سے بھوک کو برداشت کیا, میرے بندے نے میرا قرآن پڑھا, میرے نام کی تسبیح پڑھی, سارا دن بھوکا پیاسا رہا. فرشتوں ہٹ جاؤ, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, میرے بندے کو روزے کی جزا میں دوں گا. وہ کیا جزا ہے؟ میرا بندہ ادھر آ, روزے کی جزا میں خدا خود ہوں, میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ روزے کی جزا ہے. دروازے بند ہے, نماز پڑھو لوگ دیکھتے ہیں, زکات دو لوگ دیکھتے ہیں, حج کو جاؤ معاشرے کو پتا چلتا ہے, عمرے کو جاؤ سب دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے, تو نے روزہ رکھا ہے, کسی کو پتا نہیں چلتا. ارے پانی کا پیالہ تیرے ہاتھ میں ہے, دروازے بند ہے, ابو نہیں دیکھتا, امی نہیں دیکھتی, رشتہ دار نہیں دیکھتے, تیرا حلق خشک ہے, کانٹا بنا ہوا ہے, تو چاہے تو پی سکتا ہے, لیکن ایک قطرہ میرے خوف کی وجہ سے, میرے حکم کی وجہ سے تو حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا. جا, میں خدا اعلان کرتا ہوں میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. نہیں رکھتے مسلمان, کتنے ایسے ملیں گے نہیں رکھتے مسلمان روزے, نہیں آتے مسجدوں کو, تراویح نہیں پڑھی جاتی ان سے. رمضان کا ادب کرو, احترام کرو. بہت سارے لوگ تھے کورونا میں, کتنے چلے گئے مسلمانوں, قبرستان ویران پڑا ہے, کوئی نہیں جاتا وہاں, کسی کو پتا ہی نہیں کون کہاں ہے. پہاڑی سے اتر کر گھر تشریف لائے, بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگے, زملونی زملونی دسرونی دسرونی, مجھے میری چادر اڑاؤ, مجھے میری کملی اڑاؤ, مجھے بڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, خدا پاک کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق. صفتیں گنوائی, اللہ کے نبی کے اخلاق بتلائے. خدیجہ یوں تو تسلی دے رہی ہے, لیکن دل ہی دل میں پریشان ہے, آسمان کی طرف دیکھتی ہے. مولا مکے کے رئیس چھوڑے, مکے کے مالدار چھوڑے, مکے کے تاجر چھوڑے, امام الانبیاء سے میں نے شادی کی, یہاں کیا دیکھتی ہوں, پسینے میں شراب ہو رہے, کہیں میری مانگ کے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا. پھر کہاں میرے آقا میرا چچا زاد بھائی ہے ورقہ ابن نوفل, توریت کا عالم ہے, بڑا سنجیدہ آدمی ہے, میں آپ کو اس کے پاس لے کے چلتی ہوں. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے آئی. ورقہ ابن نوفل سے خدیجہ نے کہا پتا نہیں جب سے پہاڑی سے اتر کے آئے ہیں پسینے میں شراب اور ہے, ماجرا کیا ہے آپ پوچھ لیجئے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں بیوہ تو نہیں بن جاؤں گی. ورقہ ابن نوفل نے پوچھا, ہمارے نبی نے داستان سنائی. ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ تجھے کروڑوں مبارک ہو, تم مکہ کے کسی سردار کی بیوی نہیں, تاجر کی بیوی نہیں, مالدار کی بیوی نہیں, تجھے کروڑوں مبارک ہو, تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو نبی آخر الزمان کی گھر والی ہے, تو بڑی عظمتوں والی, تجھے کروڑوں مبارک ہو. ورقہ ابن نوفل کہتا ہے, آنسو بہاتا ہے. خدیجہ نے پوچھا بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کاش میری عمر تو زیادہ ہو گئی, موت بالکل قریب ہے, قبر بالکل قریب ہے, کاش میں ان کا اس وقت تعاون کرتا, میں ان کی اس وقت مدد کرتا, میں ان کا اس وقت ساتھ دیتا جب اپنے پرائے سب مل کر ان کو پتھر ماریں گے. بھائی جان انہیں کون پتھر مارے گا؟ جو کبھی کسی کی گالی کا جواب نہ دے, کبھی کسی کی بات کا برا نہ مانے, جو اتنے اخلاق کا حامل, انہیں بھلا کون پتھر مارے گا؟ کہاں یہ قرآن اترا ہے جس میں اللہ کی توحید کا پیغام اعلان ہوگا. جس نبی نے اس توحید کی تبلیغ کی انہوں نے مار کھائی. 63 سالہ زندگی گزاری, 40 سال کے بعد نبوت ملی, 23 سال ایسے گزرے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. جھونپڑوں میں قرآن پڑھا, ہم اسی والے بنگلوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. خدا کی قسم یہ دین, یہ اسلام, یہ ایمان, یہ قرآن
میرے آپ کے دامن تک پہنچا ہے، یہ صحابہ کی اور اللہ کے نبی کی جتیوں کی برکت ہے۔ اگر صحابہ اور ہمارے نبی قربانیاں نہ دیتے، پتہ نہیں میں اور آپ آج کس مندر اور چرچ میں بیٹھے ہوتے۔ دین کوئی مذاق نہیں ہے مسلمانوں۔ نوح علیہ السلام 1700 سال عمر تھی، 1700 سال، 950 سال تبلیغ کی، 48 لوگ مسلمان ہوئے، سارا دن پتھر کھاتے، جب شام ہوتی مصلی بچھاتے، سجدے میں جاتے، کہا مالک مجھے معاف کر دے، تیری تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ہمارا حال کیا ہے دیکھو، ہمارے یہاں تو کوئی تبلیغ والا آئے نا گشت میں، کہا بیٹا ادھر آ، تیرا ابو کو، باپ نے بیٹے کو پہلے ہی سے سمجھا دیا ہے کہ باہر والے کو کہہ دے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بیٹا بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، کہا باپ نے کہا ہے باپ نہیں ہے۔ ہم سے دو منٹ بات نہیں سنی جاتی مسلمانوں، ہم تو چھپتے پھرتے۔ کتنے گاؤں والوں کا یہ حال ہے، 2 3 بجے تک بیٹھے رہتے۔ میں کہتا ہوں تبلیغ والوں سے کہ اب عشاء کے بعد گشت شروع کرو، یہ جتنے بیٹھے ہوئے سب کو مسجد میں لے جاؤ، 1 گھنٹے فضائل اعمال کی تعلیم سناؤ۔ ان کا بیٹھنا اکثر دیہاتوں کا یہ حال بنا ہوا ہے، اٹھیں گے زور، وہ باہر کا پیسہ ہی کھاتے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا چچا ہے، وہ پیسے بھجواتے رہتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور بن گئی، ان سے کام نہیں ہوتا، یا آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں، زور کے بعد اٹھتے، اب ان سے کام نہیں ہوتا مسلمانوں۔ ان کی جوانیاں ساری موبائلوں کے نظر ہو گئی، ان سے نہیں پڑھا جاتا اب، وہ فورن والے ہم سے آگے نکل گئے، ہم وہی کے وہی ہیں مسلمانوں، ہم سے اچھی عبادت ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں، ہم بالکل فارغ بیٹھے ہوئے۔ سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک رمضان میں 10 قرآن پڑھو۔ کیسے دین پہنچائے، کیسے قرآن پہنچائے، ہمیں کیا مسلمانوں، ہم نے کیا قربانیاں دی ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے مار کھائی، پھر بھی کہتے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، مولا تیرے کرم کی چادر اتر گئی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے قربان، 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم ہے، شمر چھاتی پہ ہے۔ شمر نے کہا حسین مانگ کیا مانگتا ہے، کہا اور کچھ نہیں، شمر چھاتی سے ہٹ جا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے صرف سجدہ کر لینے دے۔ حسین نے کہا تھا نانا نے مجھے گٹی پلائی ہے، نانا نے میری تہنی کی ہے، اماں جان نانا نے مجھے کھجور چٹائی ہے، اماں جان نانا نے میرے کانوں میں اذان دی ہے، میں بھی لاج رکھ کے دکھاؤں گا۔ فاطمہ نے پوچھا بیٹا تو کیسے لاج رکھے گا؟ امام حسین نے فرمایا لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے خانقاہوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے حجروں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے ریلوے اسٹیشنوں پہ بیٹھ کر، اماں جان میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا، نانا کے دین پر ایک وقت ایسا مشکل آئے گا، حسین محمد کا قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھ کے سنائے گا۔ نیزے کی نوک 72 لاشیں پڑی ہوئی ہے، یہ سروں کے ڈھیر بنے ہوئے، چھڑی ماری ہوٹوں پہ، ہوٹ کاٹ دیے، مسلم ابن عقیل کی گردن کاٹ دی، ان کے گلے نیزوں کی نوک پہ چڑھائے کوفہ کے بازاروں میں۔ ہم کیا امام حسین کو منہ دکھائیں گے، ہم بڑے حسینی بنتے، ہم بڑے محمدی بنتے، ہم سے 4 نمازیں نہیں پڑھی جاتی مسلمانوں۔ بخاری میں 1,24,000 انبیاء کو جتنا ستایا گیا، میرے نبی نے فرمایا ان ساروں کے مقابلے میں مجھے تنہا سب سے زیادہ ستایا گیا۔ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سگے چچا کا پتھر نہ پڑا ہو۔ ہم نے کہاں پتھر کھائے مسلمان، پھر بھی روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے رمضان کا احترام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف عادت 3 دفعہ آمین 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 سنا، واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے میرے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر بددعا دی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اندازہ لگاؤ سید الملائکہ کی بددعا، نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا، سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا، اور پھر مسجد نبوی میرے نبی کے ممبر کے پاس، اور اس بددعا پر وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جو اپنی انگلی پانی میں ڈال دے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے، وہ نبی کی آمین ہے، جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ ہی بدل دیتا ہے، میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے، وہ پیغمبر آمین کہتا ہے بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے، یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جس کے سر کے اوپر بادل بھی سایہ کرتے ہوئے نظر آتے، جن کے سونے کا وقت ہو جائے اللہ کعبے کے اندر ہی سلا دیتا ہے، وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کی نظروں کو رب نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے، جس جگہ بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جس کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھتے، سید الملائکہ کی بددعا، ممبر نبی کے ممبر کے پاس مسجد نبوی جمعہ کا وقت امام الانبیاء نے فرمایا آمین، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس بددعا کی قبولیت میں بولو زور سے بے شک کوئی شبہ، کوئی بلیت میں کوئی شبہ ہو سکتا قبولی ہوگی مسلمانوں، ہلاک برباد تباہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اپنی بخشش نہیں کرائی، ایک نفل 11 مہینوں میں ثواب ایک نفل، رمضان میں نفل کا ثواب فرض اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو 11 مہینے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، رمضان میں ایک دفعہ پڑھو سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بچپن سے سنتا ہے ساری فضیلت، توفیق عبادت نہیں رہی۔ آج مسلمان رمضان میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، رمضان میں دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتا، رمضان میں ڈنڈی مارنے سے گریز نہیں کرتا، رمضان میں حرام خوری سے گریز نہیں کرتا، رمضان میں سودی کاروبار کرنے سے گریز نہیں کرتا، دلوں کے اندر غلط باتیں گزرتی ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتا ہے دلوں کے وسواس کو میں جانتا ہوں، تیرے اندر کے خیالات کو میں جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہوں، دلوں کی خیانتوں کو بھی میں جانتا ہوں، سمندروں کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اندر ہی اندر تحت الثری میں کوئی میرا نام لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں، اندھیری رات میں کالی پہاڑی کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے، میں خدا اس کے پیروں کا کھڑکا بھی سنتا ہوں۔ اگر اللہ کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو دیکھتا ہے، کیا رمضان میں ہماری بدمعاشیوں کو اللہ نہیں دیکھے گا؟
دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ بندہ، وہ مسلمان جس کی حیاتی کے اندر اس کے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ خدمت کر کے وہ جنت نہیں کمائی۔ آج بھی ایک بیماری عام ہو گئی، ماں کو عزت نہیں دیتے، باپ کو عزت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ دیکھ نوجوان بھائی، ایک دفعہ